ایران کے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے، جنوبی تل ابیب میں دھماکے، گلیلی اور گولان کے پہاڑوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں میں 4 افراد ہلاک، 35 زخمی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا دوسرا روز، اصفہان میں کئی مقامات پر دھماکے، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، کئی جنگی طیارے تباہ، اسرائیل کا دعویٰ۔ اسرائیل ساری حدیں پار کر چکا، کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں، صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے، خطے میں اسرائیل کے حامی ممالک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا، سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ تقریر پر مہر ثبت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا قوم کے نام ویڈیو پیغام۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ بحران کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے آصف افتخار احمد کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سلامتی کونسل میں پاکستان کا سخت موقف، بلا اشتعال، بلا جواز اور ناجائز حملے کی شدید مذمت، برادر اسلامی ملک کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، وزیر اطلاع عطاء اللہ طاہر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر عبید سعید ایروانی کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والے میں خواتین، بچے اور بیشترام شہری شامل۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد کی حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ایران پر اشتعال انگیز حملے کی شدید مذمت، جانی نقصان پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ فعل انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری اقدام کرے، وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں کی پامالی ہے۔ صدر مملکت کا ایران کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحیت پر اسرائیل کا احتساب کرے، آصف علی زرداری۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ حملہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، مشکل وقت میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، محمد نواز شریف۔ خون کا عطیہ، انسانیت کے لیے ہمدردی کا عکاس، رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد کرنے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ یہ دن نہ صرف دنیا بھر کے رضاکاروں سے اظہار تشکر بلکہ خون کے احتیاط کو جاری رکھنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ حکومت نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے ذریعے خون کے احتیاط سے متعلق آگہی مہم چلا رہی ہے۔ ہم سب مل کر محفوظ اور صحت مند پاکستان بنائیں گے، وزیراعظم محمد شہباز شریف کا خون عطیہ کرنے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ بلاول بھٹو زرداری کی برسلز میں یورپی یونین قیادت سے اہم ملاقاتیں، ماحولیاتی چیلنجز اور بھارتی اقدامات پر تبادلہ خیال، بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور سنتاس معاہدے پر بھارتی خلاف ورزیوں پر تفصیلی گفتگو۔ یورپی یونین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرے، بلاول بھٹو زرداری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ،
اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا ضبط تحمل اور کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فونی گفتگو، علاقائی صورتحال پر غور۔ امریکہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے بحران کے حل کے لیے کوششوں کے لیے تیار ہے، صدر ٹرمپ۔ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ بری طرح بے نقاب، ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی ہم منصب کو ٹیلی فون، جنگی جنون میں مبتلا مودی اور نیتن یاہو کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ بین الاقوامی برادری کی ایران پر حملے کی مذمت، چین، روس، ترکی، سعودی عرب، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، نیوزی لینڈ کا اظہار تشویش، عالمی برادری نے حملے کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کا عملہ نامعلوم مقام پر منتقل، امریکہ کے خطے کے کئی ملکوں میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔